معراج احمد جو ہم سب کو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے. اب اس کے بعد میں حافظ سید احمد سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آئے اور قرآن مجید میں جہاں پر مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے ان آیاتوں میں سے چند آیاتیں ان کو سنائیں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج بروز ہفتہ 29 نومبر 2025 کو یہ حقیر بندہ حافظ سید احمد آپ کے سامنے قرآن پاک کی وہ 18 آیت مقدسہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہے. یہاں ان 18 آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں سے بعض حضرت مہدی علیہ السلام کی ذات سے متعلق ہیں اور بعض مہدی علیہ السلام کی قوم سے. واضح ہو کہ ان آیتوں کا بیان خود حضرت مہدی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یعنی حضرت مہدی علیہ السلام نے قرآن پاک کے بیان کے دوران ان آیتوں کا خود اپنی ذات سے اور اپنی قوم سے متعلق ہونے کے بارے میں بیان فرمایا ہے. ان 18 آیتوں کو حضرت میاں عبدالغفور سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو خود بھی ایک زبردست عالم تھے، اپنے ایک رسالے میں جمع فرمایا ہے جس کا نام مصنف نے رسالہ حزدہ آیات رکھا ہے. وقت کی تنگی ہونے کی وجہ سے آپ کے سامنے میں ان 18 آیتوں میں سے 6 آیتیں کی تلاوت سماعت کرنے جا رہا ہوں. پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِهِ الظَّالِمِينَ. یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 ہے. اس کا ترجمہ ہے: اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں تو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا. ان کو اللہ نے فرمایا بنانے والا ہوں تجھ کو لوگوں کا امام. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی ایک امام بنا. کہا میرا وعدہ لوگوں کے لیے تو ہے لیکن ظالموں میں سے نہیں ہے. دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ حَاجُّوكَ
حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے پس اگر وہ تجھ سے جھگڑا کرے تو پس کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے کو متوجہ کر چکا ہوں اللہ کی طرف، اور وہ بھی متوجہ کر دے گا خود کو اللہ کی طرف جو میری پیروی کرنے والا ہے۔ تیسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ یہ آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 107 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا طریقہ ہے، میں اللہ کی طرف بصیرت یعنی دیدار پر بلاتا ہوں، اور وہ شخص بھی بلاتا ہے جو میرا تابع ہے۔ چوتھی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 53 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو جو لوگ تم میں سے اپنے دین سے پھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا جس کو اللہ دوست رکھے گا، اور اللہ کو وہ دوست رکھیں گے مومن کے حق میں نرمی اور کافروں کے حق میں سخت ہوں گے، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وسیع فضل والا علیم ہے۔ پانچویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ یہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور یہ قرآن مجھ پر اتارا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈراؤں اور وہ بھی ڈرائے جو میرے مقام کو پہنچا ہوا ہوگا۔ چھٹویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ یہ آیت سورہ بینہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور اسی طرح کھلی نشانی یعنی بینہ کے بارے میں بھی حاملین کتاب یعنی قرآنی علم والے بھی تفریقے میں پڑے جبکہ ان کے پاس بینہ آئی۔ ہم نے جن 18 آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی ہے، میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ ان آیتوں کے صدقہ طفیل میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور دونوں جہانوں میں قرب الہی کی نعمت سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کی دعاؤں کا طالب حافظ سید احمد ولد سید عبدالقادر عمران۔ ماشاء اللہ، یہ تھے سید احمد جو ہم سب کو قرآن مجید میں مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر کہاں آیا وہ ہم سب کو بتا رہے تھے، اور ہماری قوم کا ذکر کہاں پر ہے قرآن مجید میں وہ بھی ہم کو بتایا۔ اب اس کے بعد ہم گزارش کرتے ہیں کہ سید یعقوب سلمان مخصوصی کہ وہ آئے اور ہم سب کو مخاطب فرمائیں۔ سید یعقوب سلمان مخصوصی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے عزیز مہدوی بھائیوں، پروردگار عالم جس نے اس کائنات کو وجود میں لایا وہ
وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ساری حمد و ثنا اسی پروردگار عالم کے لیے، اسی رب العالمین نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور پھر ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ اپنی جانب سے انبیاء علیہ السلام اور نبیوں کو مخبوس فرمایا تاکہ وہ ہم انسانوں کو سیدھی راہ دکھا سکیں۔ ہر نبی اپنی مختلف شریعت لے کے آئے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے اور لوگوں کو خدا کی طرف لائے، حضرت نوح علیہ السلام آئے اور لوگوں کو خدا کی طرف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور لوگوں کو خدا کی طرف لائے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور لوگوں کو خدا کی طرف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور لوگوں کو خدا کی طرف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور لوگوں کو خدا کی طرف لائے۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو اللہ کے حبیب اور خاتم النبی ہے۔ آپ اپنی شریعت میں قرآن پاک کو لے کے آئے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے معراج پر بلایا اور اپنا خاص دیدار عطا فرمایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی وہ ہوگا جو میری ولایت کو لے کے آئے گا، اور اس ولایت میں جس میں دیدار خدا کو عام کیا گیا ہے، تو اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد جون پوری کی زیارت سے خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے مہدی موعود نے فرمایا تم بندے کی تصدیق کرو، بندہ تمہیں خدا سے ملائے گا۔ تصدیق کرنے کے بعد یہ زندگی کامیاب لگتی ہے، یہ عبادت مقبول لگتی ہے، یہ خیرات اچھی لگتی ہے، یہ شریعت، یہ شہادت عادت لگتی ہے، یہ ہجرت ایک سہولت لگتی ہے۔ اس لیے مہدی موعود کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دکھتی ہے۔ تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے اور ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد سید نیہال اساقی سے ادب گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور ہم سب کو مخاطب فرمائے۔ سید نیہال اساقی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وعبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کے سامنے حدیث مہدی موعود علیہ السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہوں گے اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، اور آپ تمام جیسا کہ جانتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام سیدی گھرانے اور اہل بیت اطہار کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام ختم ولایت لے کے آئے تھے آپ، اور یہ حدیث بھی ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام دنیا میں 7 سال یا 9 سال یا 5 سال رہیں گے اور اپنی حکومت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی جب ظہور ہوں گے تو وہ مکہ مکرمہ میں اپنا پہلا دعویٰ کریں گے، رکن یمنی اور مقام ابراہیم کے بیچ میں وہ اپنا پہلا دعویٰ کریں گے، اور لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت اسی درمیان میں کریں گے۔ اس طرح وہ نہ کسی سوتے ہوئے کو جگائیں گے اور نہ ایک خطرہ خون بہائیں گے۔ اور آپ تمام جانتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے امامنا مہدی موعود علیہ السلام جون پوری پہ یہ پرفیکٹ فٹ بیٹھتی ہے، حدیث پرفیکٹ فٹ بیٹھتی ہے۔
اور یہ حدیث بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو مہدی ظاہر ہوں گے وہ 7 سال حکومت کریں گے، 7 سال یا 9 سال یا 5 سال۔ اور میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے 3 دعوے کیے تھے مہدی ہونے کے۔ پہلا دعویٰ 901 ہجری میں مکہ المکرمہ میں کیا تھا، اگر سے اس حساب سے دیکھا جائے تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس ظاہری دنیا میں 9 سال تک تھے۔ اپنا دوسرا دعویٰ 903 ہجری میں احمد آباد میں کیا تھا، اگر سے اس حساب سے دیکھا جائے تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا میں 7 سال تک تھے۔ اپنا تیسرا اور آخری دعویٰ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے 905 ہجری میں بدلی میں کیا تھا، اگر سے اس حساب سے دیکھا جائے تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا میں 5 سال تک زندہ تھے۔ بس ان کچھ الفاظوں کے ساتھ مختصر سا بیان دے کر میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ محترم سامعین، آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو لوگ سامنے آ جائیے آپ تمام، اور جس کسی کے بھی گاڑی روڈ کے اوپر پارک کرے ہیں پلیز آپ وہ گاڑیوں کو آگے لے کے جائیے، یا یہ سائڈ پہ پارک کر سکتے ہیں، کیونکہ آنے والے دوسرے لوگوں کو ٹرافک نہ ہونا، پرابلم نہ ہو۔ اور اس کے بعد صحت خدا بخش ریان اکیڈمی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہم سب کو یہ واقعہ سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے مہدی موعود السلام کا آخری مقام یعنی مبارک کے کچھ واقعات پیش کرنے کی سنت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ جب مہدی موعود السلام اپنے آخری مقام یعنی مبارک پہنچے، یہ آپ علیہ السلام کو بہت شہرت ہوئی اور یہ خبر واقعی گورنر میر ذوالنون کو بھی ہوئی۔ میر ذوالنون امامنا مہدی موعود السلام کو آزمانے کی خاطر پہنچے اور امامنا مہدی موعود السلام پر تلوار سے 3 بار وار کیا، لیکن ہر بار خالی کیا اور ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مہدی موعود السلام کو نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ پانی ڈبو سکتا ہے اور نہ تلوار کاٹ سکتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام عاشقوں کے صدقے میں ہمیں اپنا عشق عطا فرمائے اور اپنے یاد بنائے اور اپنے ایمان پر قائم رکھے اور اپنے ایمان سے اٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد خاص دعوت دیتا ہوں فوزان خواجہ خان کو کہ وہ آئے اور ہم سب کو مخاطب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء المرسلین، ثم الصلاۃ والسلام علی اولیاء الکلیم علی آلہما واصحابہما اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ محترم قاری محفل، محترم بزرگوں، میرے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشعون احدا للہ۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو صرف رضا الہی کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچے، اور یہ لوگ کسی پیسوں کے لیے، اپنے مقام کے لیے یا اپنا نام کے لیے کام نہیں کرتے، صرف رضا الہی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر و احسان ہے، اللہ عظیم کا شکر و احسان ہے کہ ہم ایک ایسی قوم میں ہیں جو یہ آیت پہ بتائی ہوئی ہر بات پر مکمل طور پر ثابت اترتے ہیں۔ اور آپ کے اور ہمارے آقا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام بھی جو آ کر ہمیں
آकर جو ہمیں سکھا کر گئے ہیں وہ اسی بات پر ہمیں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پوری تعلیمات بھی امامنا کی یہی ہے کہ اللہ کے دین کو ہر جگہ پھیلایا جائے اور اللہ کے راضی ہونے کے لیے کام کریں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دنیا سے وصال فرمائے تو کچھ سال بعد بدعت، عدد اور رسم دنیا میں عام ہو چکا تھا۔ جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میرے امت سے ایک آل کی ولادت ہوگی جو میرے راستے قدم پر چلے گا، جو میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، اور وہ کوئی نہیں بلکہ آپ خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، اور آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ خلیفۃ اللہ کے بارے میں فرمایا۔ آج قوم مہدویہ اور ہم تمام مصدقان گروہ مہدویہ پر اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان اور خوش نصیبی ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ہمیں مہدی موعود برحق کے 600 سالہ جلسے کی تکمیل کی توفیق عطا فرمایا ہے، اور جو 600 سالہ کے جو مکمل جلسے ہوئے ہیں الحمدللہ میں بہت دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے قوم کے پہلے تو لوگوں کا اور جو سب سارے نوجوانوں کا کہ جس طرح سے ہم نے بطور والنٹیئر جو پیش کیا ہے، جس طرح سے ہم نے خدمت کی ہے قوم کی، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں اس کے لیے، اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ اس کی حفظ و امان میں رکھے اور ایسے بار بار ایسے جلسوں کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ یہ فوزان خواجہ خان ہم سب کو مخاطب فرما رہے تھے۔ محترم سامعین، یہ جب جلسہ رکھا گیا جس کے دل میں عشق رسول، عشق مہدی موعود علیہ السلام ہے، وہ لوگ سامنے سے ہم کو اپروچ کر اپنے تقاریر کرنے کا ارادہ کیے، اور آج یہاں پر 3 جنے فرسٹ ٹائم تقریر کیے ہیں جن کے نام سید سلمان مخصوصی ہے، نیہال مخصوصی ہے اور فوزان خواجہ خان ہے۔ یہ لوگ تقاریر آج فرسٹ ٹائم کیے ہیں، اور اس کے بعد اب ایک جو شاعر کے نام سے بہت مشہور ہے، جو شاعری کرتے ہیں مگر عشق رسول اور مہدی میں آج وہ مقرر بننے جا رہے ہیں، شاداب بھائی سید عبدالشکور شاداب صاحب سے ڈبل کی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ آئے اور ہم کو آج شاعری چھوڑ کر تقریر سنائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی موعود العظیم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرپرست ادارہ تنظیم مہدویہ محب اقوام حضرت محمد مقصود علی خان صاحب صاحب و صدر ادارہ حضرت محمد نعمت اللہ خان صاحب صوفی، شریک مدیر نور ولایت مولانا ابوالفیض سید احمد عابد صاحب، بانی و صدر بزم جلیل رحمۃ اللہ علیہ، علی جناب سید اسماعیل جلیل اللہ صاحب زبی، اور میرے نوجوان ساتھیوں، پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کی سب سے بہترین محفل میں شرکت فرمانے کی توفیق عطا کی ہے، اور میرے یہ باعث مسرت بات ہے کہ ہر دل عزیز برادرم علی جناب فیض اللہ خان صاحب صوفی کی صدارت میں پہلی مرتبہ مجھ اس بندے کو تقریر کرنے کا موقع ملا۔ ویسے تو میں کبھی تقریر کیا نہیں، جو کچھ بھی سیکھا ہوں سرپرست ادارہ اور صدر ادارہ کو دیکھ کر ضرور بھی الفاظ سیکھا ہوں، اور یہ بالکل میں اپنے خیالات کا اظہار آپ سب کے سامنے کر رہا ہوں۔ حقیقی محبت، ریئل لو، حقیقی محبت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ قربان جاؤں اللہ رب العزت کی اپنے بندوں سے محبت پر، اپنے بندوں سے جو اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو فوراً حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکی لکھ دو، اور وہی بندہ جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور فرشتے اللہ رب العزت کی طرف دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ اے رب کائنات کیا ہم اس کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ لکھ دیں، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ نہیں، اس نے تو بس صرف ارادہ کیا ہے، شاید ہو سکتا ہے اس کا ارادہ بدل بھی جائے۔ قربان جاؤں اللہ رب العزت کی بندوں سے محبت پر وہ بندہ جب گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے اور فرشتے پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں اے رب کائنات کیا اب ہم اس کے نامہ عمل میں اس کا گناہ لکھ دیں، پھر میرے رب کائنات یہ فرماتا ہے
کہ نہیں ابھی وہ صرف جا رہا ہے، ہو سکتا پھر واپس آ جائے۔ قربان جاؤں اللہ رب العزت کی اپنے بندوں سے محبت پر، وہ بندہ گناہ کر چکا ہوتا ہے اور فرشتے پھر ایک مرتبہ اللہ سے پوچھتے ہیں اے رب کائنات کیا اب ہم اس کا گناہ لکھے؟ تو اللہ رب العزت پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں شاید وہ مجھ سے معافی مانگے۔ حاضرین، اللہ رب العزت بندوں سے 70 ماؤں کی محبت کی مثال دے رہا ہے۔ حاضرین دیکھیے، جب ایک سائل کوئی ایک راستہ چلنے والے سے کچھ مانگتا ہے تو وہ یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ یہ آدمی مجھے کیا دینا، 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے، اور وہی سائل جب کوئی بڑے آدمی سے کچھ مانگتا ہے تو یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ ارے بھائی میرے کو ایک اچھی رقم بھی نہیں دیں گا، میں منگا کر دو۔ وہی سائل جب کوئی بادشاہ سے کچھ مانگتا ہے تو اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ مجھے اشرفیاں دے گا، یعنی کہ ایک مانگنے والے ساحل کا سامنے والے کی حیثیت کے مطابق وہ اندازہ کر رہا ہے کہ سامنے والا مجھے کیا دے گا۔ تو آپ دیکھیے وہ رب کائنات جو کون و مکان کا مالک ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ رب کائنات 70 ماؤں سے محبت کی مثال دے رہا ہے۔ یعنی وہ 70 آپ کے اور میرے 70 نہیں ہیں، وہ 70 لامحدود 70 ہے، وہ 70 ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ویسے 70 ماؤں کی محبت کی مثال اللہ رب العزت ہمیں دے رہا ہے اور اپنے بندوں سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے محبت کرنے والا ہوں۔ دیکھیے حاضرین، ہماری زندگی کا مقصد ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، دوستی دشمنی صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ آپ سب نوجوان ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار اور ہمارے رویوں سے ہمیں تمام عالم اسلام کو دکھانا ہے، بلکہ انہیں یہ بولنے پہ مجبور کرنا ہے کہ ارے یہ تو مہدوی ہے، مہدویوں کے ہی اخلاق ایسے ہو سکتے ہیں، یہ تو مہدوی ہے، ان کے ہی اخلاق ہو سکتے ہیں، اور ان کو بچپن سے ہی اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر، اللہ ان کے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ اخلاق والا تو صرف مہدوی ہی ہو سکتا ہے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہزاروں پہ بھاری ہے میدان حق میں، ہزاروں پہ بھاری ہے میدان حق میں، وہ سمجھتے ہیں ہم کو 2-4 مہدی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ تھے سید عبدالشکور شاداب صاحب جو ہم سب کو مخاطب فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں ایک نوجوان کو دعوت دینا چاہتا ہوں جن کا نام محمد مصطفیٰ حسین مہدوی ہے کہ وہ آئے اور ہم سب کو مخاطب فرمائے۔ محمد مصطفیٰ حسین مہدوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگران کار جلسہ محمد فیض اللہ خان صوفی صاحب، فقراء اعظام، دانشوران قوم و نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا ذکر کرتے رہو اور میں تمہارا ذکر کرتے رہوں گا، اور میرا شکر عطا کرتے رہو، ناشکری مت کرو۔ حاضرین محترم، اس آیت مبارکہ میں خدا تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کا حکم دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں پلٹا کر یاد کروں گا۔ اور سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب ہم یاد کر رہے ہیں تو خدا تعالیٰ ہمیں پلٹ کر یاد کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تنہا اکیلے چھپ کر، تو خدا تعالیٰ اپنے فرشتوں کو آواز دیتا ہے کہ اے فرشتوں آؤ، فلاں بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، میں بھی اس کا ذکر کر رہا ہوں، اور تم بھی اے فرشتوں اس کا ذکر کرو۔ تو زمین پر جب بندہ خاموشی سے ذکر کر رہا ہے تو خدا اس کا آسمانوں میں چرچا کر رہا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ 2 جماعت میں بٹ جاؤ اور زمین کے اوپر جاؤ اور دیکھو کہ کون میرا ذکر میں بیٹھا ہے اور کون نہیں۔ تو فرشتے ہر روز صبح و شام اول فجر سے طلوع اور عصر تا عشاء فرشتے آتے ہیں اور فہرست میں جو لوگ ذکر میں بیٹھے ہیں اور جو لوگ نہیں بیٹھے ان کا نام لکھ کے لے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے سامنے جب
یہ فہرست پیش کی جاتی ہے تو خدا تعالیٰ فرشتوں سے اپنے غضب کی آواز میں کہتا ہے کہ ان لوگوں کے نام لے کر آؤ جو لوگ میرے ذکر میں نہیں بیٹھے۔ ان کے نام خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم اس بات کے گواہ رہنا کہ میں نے ان کی تمام عبادتوں کو رد اور بیکار کر دیا ہے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر دوسری جماعت سے کہتا ہے کہ لاؤ ان کے نام جو میرے ذکر میں بیٹھے، اور وہ کافی کم لوگ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، تم اس بات کے گواہ رہنا کہ ہم نے ان کی تمام عبادتوں کو قبول کر دیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو بھائیوں، آج ہمیں دعوے کے ساتھ ساتھ ذکر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اولیاء اللہ نے بڑی محنت و مشقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہے، کبھی بوڑی میں الٹے لٹک کر تو کبھی سالوں روزے رکھ کر۔ حاضرین محترم، اللہ نے ہم کو جس قوم میں پیدا کیا ہے، حضرت میرا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیوں کر بھائیوں نے اتنی محنت و مشقت کی؟ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، نفس کو ختم کرو اور خدا کو پاؤ۔ اولیاء اللہ نے سوئی کے ناکے سے کھودا اور پلکوں سے اٹھایا۔ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، بندہ پھوڑا اور سبل لایا ہے۔ اگر آج ہمیں آسانی سے خدا تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں تعلیمات امامنا علیہ السلام پر عمل کرنا ہوگا۔ فرمان امامنا علیہ السلام ہے، دست بخار دل بیار، ہاتھ کام میں لگا رہے دل اللہ کی یاد میں۔ یہاں امامنا علیہ السلام ہم نوجوانوں کے لیے جو کاسبین ہیں، کسب کرتے ہیں، سکولز کالجز وغیرہ جاتے ہیں، ان کے لیے آسانی فرمائی ہے، چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہو، کہاں بھی ہو، بس ہمیں ساتھ ہی ساتھ ذکر اللہ بھی کرتے رہنا ہے۔ حاضرین محترم، مقام غور ہے، ہمارا مقصد اللہ کا دیدار ہے، لیکن تمام اصحاب مہدی علیہ السلام نے دیدار خدا کو حاصل کر لیا تھا، لیکن پھر بھی تمام صحابہ صحبت مہدی میں رہے، چاہے وہ دنیا کو ترک کر کے ہو، لوگ دوست احباب رشتہ دار کو چھوڑ کر، یا خراسان کے تکلیف دہ سفر میں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد صرف دیدار خدا ہے۔ ایک دفعہ مہدی موعود علیہ السلام نے پوچھا، کیا ہوا بھائیوں، بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہم نے خدا تعالیٰ کو دیکھا۔ پھر دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی سوال سننے پر صحابہ نے وہی کہا کہ ہم نے خدا تعالیٰ کو دیکھا۔ تب میران جی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، میران جی 3 دن سے اللہ کو ایک ہی صفات میں دیکھ رہے ہیں۔ مہدی موعود نے فرمایا، میں بیزار آ گیا ہوں تمہارے پرانے خدا سے۔ پھر مہدی موعود نے اس قرآن کی آیت کی تلاوت کی، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ نئی آن و شان میں رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے سنا کہ اللہ فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ پہلے ہمیں ذکر اللہ کرنا ہے، تب جا کر اللہ ہمیں یاد کرے گا۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرو۔ یعنی جو لوگ کامل اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، انہی کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب رہی بات ہم قوم مہدویہ کی، تو اللہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ عنقریب میں ایک ایسی قوم کو لاؤں گا جس سے میں محبت کروں گا اور وہ مجھ سے محبت کریں گی۔ قربان جو فرمان مہدی موعود علیہ السلام پر، مہدی موعود نے فرمایا، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ۔ پہلے آیت ہے کہ پہلے ہمیں ذکر کرنا ہے، پھر ذکر کے بعد اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ یہ چیز جانتا تھا کہ قوم مہدویہ کا تعلق اطاعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل طور سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے اللہ نے پہلے ہم سے محبت کی۔ بھائیوں، ہمیں اگر دونوں جہاں کی کامیابی کو حاصل کرنی ہے تو ہمیں دامن مہدی موعود علیہ السلام کو تھام لینا چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں بندگی کرنے کی توفیق عطا کرے، ذکر اللہ میں بیٹھنے کی توفیق عطا کرے اور ثابت قدمی عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، یہ محمد مصطفیٰ حسین مہدوی جو ہر نوجوان کی نظروں میں رہتے ہیں اپنے کام سے اور عشق رسول اور مہدی کی میں خدمت کرتے ہوئے۔ اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں حسین کیلوی کو، وہ آئے اور ہم سب کو مخاطب فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونخيره أن المهدي الموعود قد جاء ومضى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العلی العظیم. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جس نے لفظ کن سے اس دنیا کی تخلیق فرمائی. وہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں. اسی کے حکم سے دن ہوتا ہے, اسی کے حکم سے رات ہوتی ہے. وہی رب ذوالجلال ہے جس کے قبض قدرت میں ہماری جان ہے. وہی رب ذوالجلال ہے جو کسی کو گمراہ کر دے تو اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں, اور اگر کسی کو ہدایت دے دے تو اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں. ہزاروں درود و سلام حضور پر نور, شافی محشر, محسن انسانیت, افضل الانبیاء, سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اسی طرح ہزاروں درود و سلام معمور من اللہ, معصوم عن الخطا, مبین کلام اللہ, دافع ہلاکت امت محمدیہ حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر. حاضرین محترم, آج یہاں پر نوجوانوں کی محفل ہے اور بندہ یہ ضروری سمجھتا ہے کہ نوجوانوں کی بات ہو. اگر ہم قوم مہدویہ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے جب کبھی بھی نام مہدی کے اوپر جب کبھی بھی آنچ آئی تو ہر وقت ہر طریقے سے نوجوانوں نے اپنے سینوں کو فولاد کا بنا کر تمام چیزوں کے سامنے ٹھہر کر اپنے نام مہدی موعود علیہ السلام کی حفاظت کی. آج ہم جس محلے میں مسید ہے چنچل گڑا, تمام جانتے ہیں علماء کرام موجود ہے. یہ وہ مقام ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے اکابرین, بڑے بڑے عاشقین, بڑے بڑے مقررین, بڑے بڑے مقلدین, کئی جو ہیں یہاں پر اللہ والے پیدا ہوئے ہیں. یہ وہ چنچل گڑا ہے جب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رد کیا گیا, جب قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی گئی تو حضرت ابجو میاں شہید بھی یہاں سے نکلے اور جا کر تمام لوگوں کو بتایا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. ویسے ہی چنچل گڑے کی جنگ ہوئی 200 سال قبل. آپ یہ جانتے ہیں کہ تمام کے تمام سیدین ہو اور ہمارے تمام برادری کے لوگ ہو ایک جٹ ہوئے, گئے نام مہدی کے اوپر جا کر تمام کافروں کے سامنے ٹھہر کر اپنے حق کا دعویٰ کیا اور کہا قل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. برادران محترم, آج ہم یہاں پر جس عقیدے سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہاں پر جس خلوص سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کو یہ چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ صرف ایک آیت پڑھنے سے آپ خود کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے. کہنے والوں نے کہا, کیا کہا, ان الدین عند اللہ الاسلام. کہنے والوں نے یہ آیت کو بہت کہا. ہم یہ کہتے ہیں آؤ ہم سے پوچھو, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے. آپ نے کہا کہ اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے کا نام ہے, اللہ کے عشق میں اپنے زندگیوں کو صرف کرنے کا نام ہے. صرف جو ہے آپ اسلام کا نام لے کر اور اللہ کی محبت سے دور رہ کر آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. مہدوی وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اپنے سروں کو بھی اپنے جسموں سے الگ کر چکے ہیں اور اس کے باوجود نماز کو ادا کر چکے ہیں. مہدوی کی گلی سے گزرتے ہیں, شیطانہ بھاگ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق ہیں.
ہمارے پاس وہی روش ہے جو حضرت عمر کے پاس تھی۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا رب العالمین ہم تمام کو ایسے عاشق بنا، ایسے ہمارے اندر نور کو ڈال دے، ہماری آنکھیں بھی نور ہو جائے، ہمارے ہاتھ بھی نور ہو جائے، ہمارا دل بھی نور ہو جائے، نور میں مل جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد نعت مہدی ماؤد علیہ السلام کے لیے سید عبید منوری سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہم سب کو نعت مہدی ماؤد علیہ السلام سنائے۔ سید عبید منوری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن میلاد خلیفۃ اللہ میران سید محمد جونپوری مہدی ماؤد کے موقع پر ایک بہترین کلام ایک بندے نے پڑھا تھا، تو میں فیض اللہ خان صوفی خواہش کی کہ پھر سے ایک بار پڑھنے کی۔ یہ کلام جو ہے سید یوسف تجمل الخدمیری صاحب کا لکھا ہوا، فانی کا لکھا ہوا کلام ہے۔ میں مختصر انداز میں چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ سجاؤ مل کر جہان سارا، یہ جشن مہدی ہے 600 سال۔ سجاؤ مل کر جہان سارا، یہ جشن مہدی ہے 600 سال۔ جو غیر پوچھیں لگاؤ نعرہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سال۔ جو غیر پوچھیں لگاؤ نعرہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سال۔ یہ نوری محفل مرسنات، یہ گل عقیدت کے مہکے مہکے، یہ نوری محفل مرسنات، یہ گل عقیدت کے مہکے مہکے، رہے گا یادوں میں یہ نظارہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سال۔ رہے گا یادوں میں یہ نظارہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سال۔ اور شعر دیکھیے گا۔ چلو بھی جلدی کہیں یہ نہ ہو، ملے نہ ہم کو جگہ کہیں بھی۔ چلو بھی جلدی کہیں یہ نہ ہو، ملے نہ ہم کو جگہ کہیں بھی۔ فرشتے آپس میں بولے یارا، یہ جشن مہدی ہے 600 سال۔ فرشتے آپس میں بولے یارا، یہ جشن مہدی ہے 600 سال۔ سجاؤ مل کر جہان سارا، یہ جشن مہدی ہے 600 سال۔ جو غیر پوچھے لگاؤ نعرہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سال۔ مصدقی کے دلوں میں دریا، جو عشق مہدی کا موجزن ہے۔ مصدقی کے دلوں میں دریا،
کا ہے اشارہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ، یہ رب کی رحمت کا ہے اشارہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ۔ اور شعر دیکھے گا، حقیقی مہدی ہے جون پوری، جو 9 صدی میں ہوئے ہیں ظاہر، حقیقی مہدی ہے جون پوری، جو 9 صدی میں ہوئے ہیں ظاہر، نہ ہوگا مہدی کوئی دوبارہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ، نہ ہوگا مہدی کوئی دوبارہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ۔ اور شعر دیکھے گا، ثبوت مہدی جو کوئی پوچھے، میاں کے صدقے کہو یہ ان سے، ثبوت مہدی جو کوئی پوچھے، میاں کے صدقے کہو یہ ان سے، گواہی قرآن دے گا سارا، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ، گواہی قرآن دے گا سارا، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ، سجاؤ مل کر جہان سارا، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ، جو غیر پوچھے لگاؤ نعرہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ۔ اور شعر پر توجہ کا طالب ہوں، نبی نے تاکید سے یہ کہا ہے کہ کر لو بیعت جو مہدی آئے، نبی نے تاکید سے یہ کہا ہے کہ کر لو بیعت جو مہدی آئے، برائے منکر کہو دوبارہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ، برائے منکر کہو دوبارہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ، سجاؤ مل کر جہان سارا، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ۔ مختار ہے، بس ایک خطرہ جو فیض مہدی ملے تو قسمت سے دیکھو فانی، بس ایک خطرہ جو فیض مہدی ملے تو قسمت سے دیکھو فانی، رہے گا یا رہے گا روشن سدا ستارہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ، رہے گا روشن سدا ستارہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ، سجاؤ مل کر جہان سارا، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ، جو غیر پوچھے لگاؤ نعرہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد سید یعقوب سروش محمودی سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہم سب کو خطیب۔ جی محترم سامعین اور نوجوانوں، آپ ضرور اس محفل میں شرکت فرمائیے کہ کل دوپہر 2 بجے رحمتیہ فنکشن ہال میں 3 بکوں کا رسم اجرا ہے، جن کے نام ماضی کے اوراق بحران، جو محمد نعمت اللہ صوفی اس کی رسم اجرا کریں گے، اور صرف وہ انگریزی ورژن میں ہے، اور اس کے ساتھ منہاج العیوم جس کا رسم اجرا کریں گے مختصر امیر علی خان۔
اور اب ایک کتاب ہے جن کا نام انوار العیوم ہے. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ کتابیں انگلش میں بھی ہے اور ایک کتاب جو دوسری کتاب ہے وہ انگلش، اردو اور انگریزی میں بھی ہے. آپ تمام نوجوان سے گزارش ہے کہ وہاں پر آئیے اور وہ کتابیں آپ لوگوں کو فی سبیل اللہ دی جائے گی انشاءاللہ، اور آپ تمام وہاں پر کیسا بھی رہیے. اس کے بعد اعلان کرو جی. اب اس کے بعد یعقوب سروش محمودی سے ادب کی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ آئے ہم سب کو مخاطب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام حاضرین کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رسول مہدی کے صدقے و طفیل آج ہم اس بابرکت محفل میں شرکت فرما ہوئے ہیں. اور جیسا کہ دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانان کثیر تعداد میں ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا. آج اس مقدس محفل میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں اجازت چاہوں گا. جیسا کہ ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ چند روز پہلے ہم نے عظیم الشان جلسہ میلاد خلیفۃ اللہ مامور من اللہ مبین کلام اللہ خاتم ولایت امت محمدیہ کا جو جلسہ منایا ہے، جو جشن منایا ہے، 600 سالہ میلاد کا جو ہم نے جشن منایا ہے، اس کی بھی میں مبارکباد دیتا ہوں. چند باتیں یوں کہ آج سے 600 سال قبل اتر پردیش کے شہر جونپور میں ولایت کا وہ آفتاب نمودار ہوا جس کا وعدہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے، اور جس کا وعدہ حضور پرنور محمد عربی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. جب اس ہستی مسعود کی ولادت باسعادت عمل میں آئی، معاملہ کچھ ایسا تھا کہ دین صرف مجذوبوں میں باقی رہ گیا تھا. عبادت کی کوئی پیروکاری نہیں تھی، نام کی عبادت کی جاتی تھی. جب امامنا حضور میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت پیش آئی، تب فضاؤں میں قرآن مجید کی وہ آیت دوڑنے لگی، فضائیں پکار اٹھی کہ خل جال حق و ذحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اس کا یوں مفہوم ہے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا. یہ بات کہہ کر میں آپ کو 1400 سال پیچھے لے جاتا ہوں، جب میرے آقا محمد الرسول اللہ افضل الانبیاء حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیش آئی تھی. اس وقت بھی دین نہیں تھا، انسانیت نہیں تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اللہ کی کوئی عبادت نہیں کی جاتی تھی. حد تو یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا جو گھر ہے، جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنوایا ہے، اس کے اندر بت رکھے جاتے تھے. جب 12 ربیع الاول کو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیش آئی تھی، تب بھی فضاؤں میں خل جال حق و ذحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی صدائیں بلند ہونے لگی. میں یہاں پہ ثبوت مہدی کا پہلا ثبوت پیش کر رہا ہوں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تب بھی یہ آیت ہواؤں میں گھومنے
ولادت پیش آئی تب بھی یہ آیت قرآن مجید کی یہ آیت قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی آیت فضاؤں میں گونجنے لگی. جو سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے حقیقی مہدی ہونے کا جو انکار کرتے ہیں، جن کو اس بات سے بیر ہے کہ ہم سید محمد جون پوری کو میرے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو مہدی مانتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ وہی فضا تھی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ولادت پہ نمودار ہوئی. آج وہ لوگ ہمیں دین سکھا رہے ہیں، ہم مہدویوں کو اسلام پڑھا رہے ہیں، جن کو میں سمجھتا ہوں ایک کتاب کا عمل نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات میں یہاں کہوں گا کہ نبوت کیا ہے اور ولایت کیا ہے. نبوت کیا ہے؟ نبوت وہ چیز ہے جو پیغمبر اسلام نے، کیونکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، یوں تو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، مگر بات کو مختصر کرتے ہوئے میں اتنا کہوں گا کہ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان بندوں کو پہنچایا، اللہ کی باتیں بندوں کو دی، یہ نبوت تھی. مگر ولایت وہ ہے، نبوت جو ہے وہ معرفت کا نام ہے، مگر ولایت وہ ہے جو بندوں کو خدا سے ملانے کا کام ہے، جو میرے آقا امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بالکل برابر تشکیل دیا ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حقیقی مہدی ہونے کا ایک اور ثبوت میں یہاں پر پیش کروں گا. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا ایک مختصر سا واقعہ جو گجرات کا ہے. ایک مرتبہ جب آپ ہجرت کرتے ہوئے جونپور سے داناپور سے کالپی سے چندیری، پھر مانڈو، پھر چاپانیر، پھر جب چاپانیر کو آپ پہنچے، جب گجرات میں آپ اپنی مہدیت کا جب آپ دعویٰ کرنے لگے، جب آپ کے ہاتھ پر مہدی کی بیعت کرنے کے لیے ہزاروں لوگ امڑ پڑے، تب امامنا علیہ السلام کا یہ ایک عمل تھا کہ ہر نماز کے بعد آپ قرآن مجید کا فرمان کرتے تھے، آپ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، بیان قرآن ہوا کرتا تھا، تو کثیر تعداد میں لوگ وہاں تشریف لاتے تھے. اب یہ وہ وقت تھا جب ہر زبان بولنے والا، ہر سمجھ رکھنے والا، جو یوں تو اس وقت لوگ مہدوی نہیں تھے بلکہ دائرے مہدویت میں آ رہے تھے، آپ ابھی مہدوی تھے بھی نہیں، آپ نے تصدیق کی بھی نہیں تھی، یوں کثیر تعداد میں لوگ تشریف لانے لگے. حد یہ ہو گئی کہ مسجد کے باہر جو جھاڑ تھے، جھاڑوں پر لوگ بیٹھ کر سننے لگے. تو میرے آقا امامنا علیہ السلام کا یہ آپ کا جو معجزہ تھا، آپ یوں قرآن مجید عربی میں پڑھا کرتے تھے، لیکن اگر اس محفل میں کوئی بنگالی بولنے والا ہے تو اس کو قرآن مجید کا فرمان بنگالی میں سمجھتے تھے. کوئی اگر اردو بولنے والا ہے تو ان کو اردو میں سمجھ میں آتا تھا. اگر مثال میں کوئی انگریزی بولنے والا ہے تو ان کو وہ بیان قرآن انگریزی میں سمجھ میں آتا تھا. ایسا کوئی نہیں تھا کہ جس کو امامنا علیہ السلام کا کہا ہوا جو بیان قرآن ہے وہ سمجھ میں نہ آیا ہو. اور اب آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہے، ہم مائک یوز کرتے ہیں، لیکن اگر امامنا علیہ السلام یہاں بیٹھ کر بیان قرآن کرتے ہیں تو یہاں سے 1 کلومیٹر دور بھی اگر کوئی بیٹھ کر سن رہا ہو تو ان کو وہی آواز میں، وہی ردم میں بیان قرآن سمجھ میں آتا تھا جو یہاں پر بیٹھنے والے کو سمجھ میں آئے گا. یہ میرے آقا امامنا علیہ السلام کا معجزہ ہے. ان تمام باتوں کو سننے سمجھنے کے بعد بھی آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سید محمد جون پوری کے حقیقی مہدی ہونے کا انکار کرتے ہیں. امامنا علیہ السلام کے مہدی ہونے کا ایک اور ثبوت آپ کو یہاں پیش کروں گا کہ جب آج سے 600 سال، یوں تو الحمدللہ 600 سال کا ہم نے جشن منایا ہے، ولادت ہو کے 600 سال ہو گئے ہیں. 600 سال بعد بھی اور 600 سال پہلے بھی کئی لوگوں نے مہدی ہونے کا ذکر کیا، مطلب آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں مہدی ہوں، مگر ثبوت یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے نزول کے بعد، آپ کی پیدائش کے بعد جو لوگوں نے دیدار حق کیا، جو لوگوں نے دیدار خدا کیا، ان میں کوئی بھی مجذوب نہیں ہوا، کوئی بھی
اپنے ہوش و حواس نہیں کھو بیٹھا. لیکن اگر 600 سال پہلے کی تاریخ دیکھتے ہیں تو میں بات کروں گا منصور حلاج کی. آپ کو جب جذبہ حق ہوا, آپ کو جب خدا کا دیدار ہو گیا تو آپ مجذوب ہو گئے. آپ کا یہ عالم ہو گیا کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگے. آپ نے حق کا اعلان کر دیا, عدل حق کا دعویٰ کر دیا, یہ دعویٰ کر دیا کہ خدا کا دعویٰ کر دیا. آپ کو پھر بعد میں پھانسی ہو گئی. دوسری میں یہ ذکر کروں گا صابر پیا کنیری کی. جب آپ نے حق کا دعویٰ کر دیا, جب آپ نے دیدار خدا کر دیا تو آپ کا یہ عالم ہو گیا کہ 10 سال تک آپ نے جھاڑ کی ٹہنی کو پکڑ کر کھڑے رہ گئے. حد یہ ہو گئی کہ آپ کے بالوں میں چڑیوں نے گھونسلہ بنا لیا, مگر آپ کو اس بات کا ذرا بھی خبر نہ رہی, آپ کو اس بات کا ذرا بھی علم نہ رہا. لیکن آپ مجذوبیت میں, یاد خدا میں, اس عالم میں 10 سال تک جھاڑ کی ٹہنی کو پکڑ کر کھڑے رہے. یہ چند ثبوت ہے. یوں تو اگر میں قرآن مجید کی آیتوں میں گیا اور احادیث پیش کیا تو وقت بہت لگ جائے گا. چونکہ مختصر سا وقت ہے, یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں کہہ کر اپنی جگہ لوں گا. آخر میں بس اتنی بات کہتا ہوں کہ میرے مہدی کے مہدی ہونے کی گواہی 1.25 من کی وہ بیڑیاں دیں گی. میرے مہدی کے مہدی ہونے کی گواہی کھامبیل کا وہ میدان دے گا. تو آخر میں اللہ سے بس اتنی سی دعا ہے کہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. کریے, اس کا فائدہ اٹھائیے. جہاں پر 1:15 کو نماز ہوتی ہے تو کہیں پر 1:30 بجے نماز ہوتی ہے تو کہیں 1:45 کو اور 2 بجے ہوتی ہے. تو اس کے ذریعے معلوم ہوگا کہ کب بحریہ میں اور نمازیں کب ہے. اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہم نماز جماعت سے ہی پڑھ سکتے ہیں. محترم سامعین, اس کے بعد ایک خصوصی بات یہ ہے کہ ملہان خان اور شہزور خان صاحب کی گلپوشی کی جائے گی. یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ جب کبھی بھی نوجوانوں کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ لوگ ہم کو سپورٹ کرتے ہیں, ہر طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کی گلپوشی اس لیے کی جا رہی ہے. ملہان خان صاحب کی گلپوشی حضرت مقصود علی خان صاحب کریں گے. میں گزارش کرتا ہوں کہ ملہان خان صاحب یہاں پر آئے, اور شہزور محمد خان صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر اسٹیج پر آئے. ملہان خان صاحب کی گلپوشی مقصود علی خان صاحب کریں گے. حضرت مقصود علی خان صاحب کریں گے. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی موعود علیہ السلام. محترم سامعین, آپ تمام کی توجہ کا طالب ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 1500 سال پہلے جب دنیا میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا, کالے بادل آ گئے تھے, عدل و انصاف کا قانون ختم ہو گیا تھا, ہر کسی کو ہر طرف کالا اندھیرا دکھ رہا تھا, ایک نور آیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا آئی کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا, کہ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. آج اس نور کو ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں. محترم سامعین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جب آئے, جہاں پر کالے بادل تھے وہ تمام کالے بادل کو
چھٹا کر آپ نے اپنے نور سے اس دنیا میں عدل و انصاف کو پھیلا دیا۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اسلام کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، کردار سے اسلام کو پھیلایا ہے اور اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ جو شمع ہر طرف اجالا ہو گیا تھا جس سمے سے، وہ جب تھوڑا تھوڑا بجھنے لگا تو آپ دیکھیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کربلا کے واقعے کو یاد کریجئے، جہاں پر سامنے بھی کلمہ پڑھنے والے تھے اور یہاں پر بھی 72 کلمہ پڑھنے والے تھے، مگر حق کون تھے، حق پہ کون تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ماننے والے۔ تو محترم سامعین، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شمع کو جلایا تھا، جب جب وہ بجھنے لگا، جب جب اس کی روشنی کم ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رہبر کے ذریعے، کسی نہ کسی کے ذریعے اسلام کو بقا دی اور پھلایا پھولا۔ جیسا کہ پھر سے ایک وقت ایسا گزرا، 800 سال ہو گئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایسا ماحول ہو گیا تھا کہ ہر کوئی کلمہ پڑھنے والا تھا، شہادت دینے والا تھا، مگر اللہ رب العزت کے دین کے نام پر دنیا کو کما رہا تھا اور عدل انصاف سے دور ہو گیا تھا۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے اچھی بات کرتا، کوئی بادشاہ کے حق میں فیصلہ کرتا اور نئے نئے فتوے نکالتا تھا۔ مگر محترم سامعین، جب امت ہلاکت کے قریب آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی امت ہلاک ہو گئی تو کیسا، کیونکہ آپ آخری نبی ہے اور یہ کتاب بھی آپ کی آخری کتاب ہے، تو بتایا گیا کہ میری امت ہرگز ہلاک نہیں ہوگی، جس کے اول میں ہوں اور اس کے آخر میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے اور درمیان میں مہدی موعود میری اہل بیت سے ہے۔ محترم سامعین، جب یہ شمع بجھنے لگی، اس کی اجالا کم ہونے لگا، تو پھر سے اس نور کے ذریعے مہدی موعود علیہ السلام کا ظہور ہوا اور 901 ہجری میں کعبۃ اللہ میں مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے مہدی ہونے کا اللہ کے حکم سے دعویٰ کیا۔ محترم سامعین، پھر اگر ہم دیکھیں گے تو خلیفۃ اللہ میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی مہدویت کے ثبوت میں 2 باتیں رکھی اور فرمایا اگر جب بندے کا جب وصال ہو جائے تو دیکھنا، اگر کفن میں بندے کا جسم موجود ہو تو سمجھنا کہ بندے نے اپنے نفس کی بنا پر اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اگر ایسا نہ ہو، اگر بندے کا جسم وہاں نہ ہو تو سمجھنا کہ بندے نے اللہ کے حکم سے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ فرمایا۔ یہ فرمان فرمایا۔ اب ایک اپنی مہدویت کے ثبوت میں مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے وصال کے 20 سال بعد دیکھنا بھائی خنمیر کی جنگ ہوگی، پہلے روز دنیا کی ساری فوج ان کے سامنے آ جائے اور بھائی خنمیر اکیلا تنہا ہو تو بھی وہ جیتیں گے، پہلے روز ان کی فتح ہوگی اور دوسرے روز جنگ کے ان کی شہادت ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ 3 جگہ ان کا دفن کیا جائے گا، ان کا تن الگ جگہ ہوگا، پوسٹ الگ جگہ ہوگا، سر الگ جگہ ہوگا۔ تو محترم سامعین، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ نوجوان جو یہ جلسہ کر رہے ہیں، یہ جو ہم 600 سالہ 1500 سالہ میلاد کر یہاں پر آئے ہیں، یہ وہ شہادتوں کا نتیجہ ہے جہاں پر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب تک بندے کے تن پر یہ سر ہے مہدویوں کو تکالیف دی جائے گی۔ اس وقت مہدویوں کے پیشانیوں پر پنجے کا نشان دیا کرتے تھے کیونکہ ان کے بائیکاٹ کیا جاتا تھا مہدویوں کو، کیونکہ وہ مہدی موعود علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے۔ تو وہاں پر یہ واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے رنگِ شہداء کا، جو نونہال بچے اپنے شہادت کے جام کو پی لیے مگر اپنی زبان سے مہدی موعود علیہ السلام کا نام لینے چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے بتاؤں کہ شہادتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آج یہاں پر پہنچے ہیں۔ یہ 200، یہ 170 یا یہ 100، 150 والے جتنے بھی جماعتیں بنے ہیں، میں ان سے ایک دلیل پوچھتا ہوں، بتاؤ تمہارے پاس کون شہید ہوئے؟ بتاؤ تمہارے پاس کون شہید ہوئے؟ ہمارے پاس شہیدوں کی قطار لگے ہوئی ہے۔ ہم یہ لوگ ہمارے کو ایسا دیکھتے ہیں کہ ہم 600 سال پہلے مہدی موعود علیہ السلام کی قوم آئے، نہیں، بلکہ مہدی موعود علیہ السلام کی قوم تو ازل سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارا ذکر بارہا قرآن مجید میں بھی بہت جگہ کیا ہے۔ مگر محترم سامعین، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو یہ لوگ گستاخی کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو پلٹا دیں گے، نوجوانوں کو کنفیوز کر چھوڑیں گے، ان کا مشن یہی ہے کہ نوجوانوں کے دماغ میں شک کو پیدا کر دے
کہ ان کو یہ समجھنا چاہیے کہ نوجوان بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے ہیں، یہ نوجوان بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے ہیں، یہ بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے ہیں۔ ہم وہ ہیں جن کو 1500 سال سے ہماری تاریخ ہے اور 600 سال پہلے مہدی موعود علیہ السلام کا یہاں پر اس ہندوستان کی سرزمین پر مہدی موعود علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ محترم سامعین، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہیں اور یہ جتنے بھی ہمارے بچوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں ان کو کھلم کھلا تنظیم مہدویہ کی طرف سے لیٹر دیے، تنظیم مہدویہ کی طرف سے ان کو لیٹر دیے گئے، پھر بھی وہ اپنے پیرا پیٹ کو لگا کر بھاگے اور یہاں پر ہم کو آ کر نہ ہمارے بات کیے نہ مکالمہ کیے۔ خدا کی قسم اللہ رب العزت وہ ہے، اگر کعبۃ اللہ کو کوئی ڈھانے کی نیت سے آ جائے تو ابابیلوں کو بھیج کر ان کا نست و نابود کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جہاں پر ہم خاموشی اختیار کیے تھے، ہم ان کا بول بالا نہیں کیے تھے، ہم ان کو لیٹروں پہ لیٹر دیے مگر وہ لوگ نہیں آئے، ہم ان کے گھر پر جا کے ان کو دستک دے کے ان کے گھر کے ان کی کرسی پر بیٹھ کر دعوت دے کر آئے کہ آؤ اور عیسیٰ اور مہدی موعود علیہ السلام ایک ساتھ ہونے کا ثبوت دو اور ایک زمانے میں آنے کا ثبوت دو، پھر بھی وہ لوگ نہیں آئے اور بھاگ گئے۔ ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان جتنے بھی ہیں، ہم ہرگز تمہارے باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، تم بھاگتے ہی رہو گے اور اسی طرح بھاگو گے۔ جب ہم نوجوان ایک ہو جاتے ہیں تو یہ جتنے بھی منافق ہیں اور جتنے بھی پلٹے ہوئے ہیں وہ لوگ گلیوں میں چھپ جاتے ہیں، چبوترے چھوڑ کے گھروں میں بھاگ جاتے ہیں۔ آخری میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم سب کو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اور بزرگان دین کے صدقے میں، ان تمام کے صدقے میں ہمارے ایمان کو بچا اور ہم کو ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہم کو ایمان پہ جلا، ایمان پہ مار اور ایمان پہ اٹھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، ایک شعر سے اگلے مقرر کو میں دعوت دیتا ہوں کہ جن کو اپنے سر عزیز ہو وہ ہم سے تھوڑا ہٹ کر چلے، جن کو اپنے سر عزیز ہو وہ تھوڑا ہم سے ہٹ کر چلے، ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے۔ میری مراد محمد نعمت فیض اللہ خان صوفی سے ہے کہ وہ آئے اور ہم سب کو مخاطب فرمائے۔ محمد فیض اللہ خان صوفی، صدر جلسہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام نگران کار محفل، فقراء اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام مٹانے چلے تھے کچھ بے وقوف لوگ، نام مٹانے چلے تھے کچھ بے وقوف لوگ، ان سے کہو کہ دھوپ سے دریا سوکھا نہیں کرتے۔ موت مکمل میں ڈرنے والا نہیں ہوں، جو جنگ حق ہے میں لڑنے والا وہی ہوں۔ نام مہدی کا پرچم جب تک لہرا نہ دوں گا سارے جہان میں، خدا کی قسم میں مرنے والا نہیں ہوں۔ کبھی کسی چیز سے نسبت جڑ جاتی ہے تو دوسری چیز کا مقام اور اس چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، تو ہماری نسبت مہدی موعود علیہ السلام سے جڑی تو پورے عالم اسلام میں ہماری نسبت سب سے اعلیٰ ہے۔ میں تمام سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے عقیدوں کو دبا کر بات کرو، اپنے عقیدوں کو چھپا کر بات کرو، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری سوچ کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا، زبان کاٹ لو لہجہ بدل نہیں سکتا۔ مجھے بھی موم کا پتلا سمجھ رہے ہو کیا؟ تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا۔ جو لوگ منافق ہے، مردود ہے، بھاگنے والے ہیں، ان سے بار بار یہ کہوں گا کہ خبردار، یہ ہمارے بڑوں کی حکمت ہے کہ ہم سب نوجوان خاموش ہیں۔ بار بار بولوں گا کہ اب
लब कुशाई बर्दाश्त नहीं होगी। नाम मेहदी के साथ अब अगर कोई बदतमीजी करेगा, बदसलूकी करेगा, तो कौम मेहदविया की आप तारीख पढ़ लो, रंगरेज सौदा फिर से निकलेंगे। आप देखो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बड़े हमारे साथ है, तो हमको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख गवाह है, जब जब नाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम पर आँच आई तो कौम मेहदविया के न सिर्फ मर्दों ने बल्कि औरतों ने भी हिस्सा लिया, अपने मर्दों को भेजा, वो लोग शहीद हुए नाम मेहदी पर। चंचल गुड़े की भी जंग इसी बात पर हुई थी कि नाम मेहदी पर लोगों के सरों को खलम कर दिया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस कौम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, उन्होंने 30,000 1500 मेहदवी ने 1 लाख के मजमे को मारकर भगाया। बहरहाल ये जलसा नौजवान हैं, मैं तमाम मेरे बड़ों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया और यहाँ पर आकर अपना वक्त देकर इस जलसे को कामयाब करे। तो मैं अपनी बात को आगे लेता हुआ चलूं कि जब किसी चीज़ से निस्बत जुड़ जाती है तो उस चीज़ का मुकाम बढ़ जाता है। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़्यादा कोई कुरानी सबूत वगैरह से नहीं, बल्कि अगर कोई का पहला मुकाम था दानापुर, उसके बाद कालपी, चंदेरी, मांडो, चापानियर, दौताबाद, अहमदनगर, बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, चीतापुर, डाबोल बंदर, जिद्दा, मक्के मुकरमा, फिर दियोबंदर, फिर अहमदाबाद, पटन, बडली, जालोर, नागौर, जैसलमेर, ठट्ठा, खुरासा, काहा, खंडार और फरा मुबारक तक मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम पहुंचे। तो जैसलमेर के एक मुकाम पर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के एक सहाबी सौदा लेने के लिए बाहर निकले, तो देखा कि बाजार में सब लोग एक मुकाम पर जमा हैं और रो रहे हैं। तो लोगों से उस सहाबी ने पूछा कि क्या हुआ, मुझे सौदा चाहिए था, दुकान पे दुकान वाला नहीं है। तो लोगों ने कहा, दुकान वाले ने कहा कि हमारा सरदार मर गया है तो हम उसके गम में हैं। तो उस सहाबी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो जिंदा है, ये मरा कहाँ, वो मर के बहुत देर हो चुकी थी। जैसा ही सहाबी मेहदी की ज़बान से निकलना था, उनका सरदार जो मर चुका था वो उठकर बैठ गया और दुकान वाले ने उनको सौदा दिया और वापस आ गए। लेकिन हिंदुओं की, काफिरों की एक आदत होती है कि वो जब एक करामत मोजिज़ा देखते हैं तो उसको भगवान मान लेते हैं। तो उस सहाबी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को भी उन तमाम मुशरिकीन ने भगवान भगवान कहना शुरू कर दिया। तो वो दौड़ते हुए मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और सारा माजरा सुनाया। तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो अगर कोई दूसरा मेहदी होता, कोई दुनियादार होता तो वो कुछ और कहता। मेरे इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो भाई, ये रुसवाई तुमने खुद अपने हाथ से लाई है। और जब सब लोग वहां पर आए तो सबको मेहदी मौऊद ने कहा कि जाओ जाओ, तुम्हारा सरदार मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। जैसे ही यहाँ से अल्फाज निकलना था वो दोबारा मर गया। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर उस मुकाम पर कोई दुनियादार मेहदी होता जिसने झूठा दावा किया होता तो वो खुदा की कसम अपनी बड़ाई करता, लेकिन मेरे मेहदी मौऊद ने ऐसा नहीं किया। आप देखिए कि जो लोग अब तक ईमान नहीं लाए उनसे ये कहूँगा कि वक्त है ईमान ला लो, वक्त है। हज़रत अली ने फरमाया कि जब आंखें बंद हो जाती है तब असली आंखें खुल जाती है। तो अभी भी वक्त है। हज़रत हाजी माली का एक वाक़या बताकर अपनी जगह लूँगा। हज़रत हाजी माली एक वक्त के दौर के वली गुज़रे। हज़रत बहलुल दाना का वाक़या बताऊँगा। हज़रत बहलुल दाना एक जंगल में लकड़ी से निशानात बना रहे थे। उस वक्त का बादशाह वहाँ से गुज़रा, उसकी रानी भी उसके साथ थी, पूरा काफ़िला शिकार पर निकला। हज़रत बहलुल दाना ज़मीन पर लकड़ी से निशान बना रहे थे। तो रानी ने अपनी सवारी रोकी और पूछा कि हज़रत ये आप क्या कर रहे हो? तो हज़रत बहलुल दाना ने कहा कि मैं जन्नत में महल बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जन्नत में महल बना रहा हूँ। तो उस रानी ने पूछा कि हज़रत
کیا آپ اس کو بیچو گے؟ تو بہل الدانا نے کہا کہ ہاں بیچوں گا۔ تو رانی نے پوچھا کہ کتنے میں بیچو گے؟ تو بہل الدانا نے کہا کہ 10 دینار یا 10 درہم میں بیچوں گا۔ تو رانی نے وہ قیمت ادا کی اور بہل الدانا نے کہا کہ جاؤ یہ محل تمہارا ہو گیا۔ جب وہ رانی وہاں سے نکل گئی تو راجہ نے سوچا کہ یہ جو بوڑھے سر کے بزرگ ہے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے میری رانی کو بیوقوف بنا کر 10 دینار لے لیے۔ وہ گیا، رات کو سو گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں وہ موجود ہے اور اس کے سامنے ایک بڑا محل ہے جس پر اس کی رانی کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہ جب اندر جانا چاہتا ہے تو دربانوں نے، فرشتوں نے اسے روک دیا اور کہا کہ نہیں تم اندر نہیں جا سکتے۔ تو دربان سے کہا کہ یہ میری رانی کا محل ہے، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو دربانوں نے کہا کہ یہ تمہاری رانی کا محل ہے لیکن تم اندر نہیں جا سکتے۔ جب نیند سے بیدار ہوا تو وہ یہ جان گیا کہ وہ جو اللہ کے بزرگ تھے وہ حقیقی بزرگ تھے، انہوں نے صحیح کہا تھا۔ وہ نکل کر جنگل کو واپس آیا اور حضرت بہل الدانا کو دیکھنے لگا تو پھر ایک مقام پر حضرت بہل الدانا اسی طرح سے لکڑی سے نشان بنا رہے تھے۔ اس راجہ نے بہل الدانا سے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہو؟ تو بہل الدانا نے کہا کہ میں جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ تو اس راجہ نے پوچھا کہ آپ اس کو بیچو گے؟ تو بہل الدانا نے کہا کہ ہاں میں بیچوں گا۔ تو اس راجہ نے قیمت پوچھی جو ایک دن پہلے 10 درہم یا 10 دینار میں دی گئی تھی۔ جب راجہ نے قیمت پوچھی تو حضرت بہل الدانا نے کہا کہ تیری جتنی سلطنت کی قیمت ہوتی ہے اتنی قیمت میں یہ محل بیچوں گا۔ تو راجہ نے کہا کہ کل تو 10 درہم میں آپ نے اس محل کو بیچ دیا تھا، آج پوری سلطنت کی قیمت بتا رہے ہو۔ تو حضرت بہل الدانا کے ان الفاظ پر قربان جائیے، آپ نے کہا کہ تیری رانی نے بغیر دیکھے لیا تھا، تو دیکھ کیا کے لے رہا ہے؟ اس واسطے قیمت بڑھ گئی، اس واسطے قیمت بڑھ گئی، تو دیکھ کیا کے لے رہا ہے؟ تیری رانی نے جو ہے سو بغیر دیکھے لیا تھا۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہم سب نے بغیر دیکھے لے لیا۔ اب جو لوگ دیکھنے کے بعد اگر خریدنا چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھو۔ ہم ان کو آج جلسہ نوجوانان سے تمام امت مسلمہ کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ امام مہدی موعود علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ سید محمد جون پوری ہی حقیقی مہدی موعود ہے۔ آپ لوگ سیرت کو پڑھیے اور آپ لوگ مہدوی ہو جائیے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، ہم نوجوانوں کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی کتنے بھی سوالات کر لے، ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ اس چیز کو نوجوانوں کے شعور کو بیدار کرتے رہیں گے بار بار۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قوم مہدویہ کا نوجوان ابھی زندہ ہے، ابھی زندہ ہے اور ہوشیار ہے۔ تو یہی کہوں گا کہ زندگی کی ابھی اصلی لڑائی باقی ہے، میرے ارادوں کا امتحان ابھی باقی ہے۔ زندگی کی ابھی اصلی لڑائی باقی ہے، میرے ارادوں کا امتحان ابھی باقی ہے۔ ابھی تو مٹھی بھر زمین ناپی ہے ہم نے، ابھی آگے سارا آسمان باقی ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ نام مہدی کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے کیا آپ لوگ سب ساتھ ہیں؟ نام مہدی کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے کیا آپ لوگ سب ساتھ ہیں؟ نام مہدی کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے کیا آپ سب لوگ ساتھ ہیں؟ تو اب اس سے ثابت ہو گیا کہ کوئی ہم کو نہیں مٹا سکتا، کوئی ہم کو نہیں مٹا سکتا۔ تو اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مہدوی بنا، یا اللہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد سرپرست ادارہ عالی جناب حضرت مقصود علی خان صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہم سب کو مخاطب فرمائیں۔ محترم سامعین، آپ مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان کو سمجھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مذہب مع کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، یعنی میرا مذہب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اس کے بعد شکریہ ادا ہو، عشاء کے بعد تسبیح، عشاء کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، جس نے کون سے کائنات کو وجود ملایا
हज़ारों दुरूद व सलाम हो ख़ातिमुन नबीन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके ताब-ए-ताम खलीफतुल्लाह मामूर मिनल्लाह हुज़ूर मीरा सैयद मोहम्मद यूनपुरी मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। आज के सदर जलसा नौजवान क़ायद फ़ैज़ुल्लाह खान सूफ़ी और उनके रफ़ाएकार और नौजवान मिल्लत महदविया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल करम, उसका एहसान अज़ीम है। नौजवानों ने आज एक बेहतरीन इजलास जलसा पुरनूर महफ़िल मुनक़िद करके खलीफतुल्लाह हुज़ूर मेहदी सलाम की सीरत व तालीमात और इरशाद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बेहतरीन अंदाज में पेश करने की सादत हासिल की और हम तमाम इससे मुस्तफ़ीद हुए। देखिए, जिस्म है, जिस्म में जान है, लेकिन हम जान को नहीं देखते, जान को हम नहीं देखते, लेकिन महसूस करते हैं कि जिस्म में जान है। कब करते हैं कि जब जिस्म में हरकत हुई तो हम कहते हैं कि जिस्म में जान है। हरकत के बाद ही मालूम होता है कि जिस्म में जान है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम नौजवानों को देखकर कौम में जो बेदारी और जान पैदा हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला का फजल व करम, उसका एहसान अज़ीम है कि हमारा फ्यूचर, आने वाला जनरेशन, हमारा आने वाला ज़माना इंशाअल्लाह ताला बहुत ही क़वी और आगे बढ़ेगा। और जो बेदारी 600 साल जश्न मिलाद मेहदी माऊद और 1500 साल जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौम के नौजवान बच्चों में बेदारी पैदा हुई है। ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम, इसका एहसान है। उसी बेदारी का नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि हमारी हर दीनी महफिल, हर जलसा कामयाब से कामयाब होते जा रहा है। और नौजवानों में जो बेदारी पैदा हुई है, आज हमारे उलमाए कराम का, मुर्शिदीन कराम का, इदारे जात का, चाहे कोई भी इदारा हो, अंजुमन हो या कोई भी हो, उसका अपना फरीज़ा है कि इस बेदारी को क़ायम रखे, इसको क़ायम करने के लिए कोशिश करें। जैसी एक कोशिश करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ फल मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 600 साल जश्न का 6 हमारे लिए बहुत मुफीद रहा है। इस मौके पर जो नौजवान बेदारी हुआ है, वो ये कह रहा है कि देखो, हमको छेड़ो रखो, 6 से हमको छेड़ो रखो, जो हमको छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो अगर ये जो बेदारी पैदा हुई, अल्लाह ताला का शुक्र व एहसान अज़ीम है कि हमारा प्याम क्या है, हमारा मज़हब क्या है। हमारा मज़हब क्या है? मज़हब माँ किताबुल्लाह इत्तिबा रसूलुल्लाह। हमने अपने मेहदी को कैसा जाना, कैसा पहचाना, किसके ज़रिए पहचाना? हमारे मुर्शिदीन किराम के ज़रिए नहीं पहचाना, हमारे इस्लाफ के ज़रिए नहीं पहचाना। हमने मेहदी को पहचाना तो हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ीक़ ने पहचाना। वजह तख़लीक़ ख़ान ने फरमाया कि मेहदी मुझसे है, मेरे नक्श कदम पर चलेगा और ख़ता नहीं करेगा। तो हमने मेहदी को जाना, पहचाना। वजह तख़लीक़ कायनात महबूब खुदा हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में हमने मेहदी को जाना। और मेहदी, हमारे हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अबू बकर मेरे नक्श कदम पर चलेगा, ख़ता नहीं करेगा, उमर फ़ारूक मेरे नक्श कदम पर चलेगा, ख़ता नहीं करेगा, उस्मान गनी मेरे नक्श कदम पर चलेगा, ख़ती ना करेगा, अली मेरे नक्श कदम पर चलेगा, ख़ता नहीं करेगा, ये हसन और हुसैन के नक्श कदम पर चलेगा, ख़ता नहीं करेगा। बल्कि अगर फरमाया तो सिर्फ़ खलीफतुल्लाह हुज़ूर मीरा सैयद मोहम्मद यूनपुरी मेहदी सलाम के ताल्लुक़ से फरमाया कि मेरे नक्श कदम पर चलेगा, ख़ता नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला का फजल व करम यह है कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया और उसके साथ साथ खलीफतुल्लाह हुज़ूर मेहदी सलाम का मुसद्दक़ होने का भी शर्फ़ हासिल हुआ। ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी दौलत है। आज हमको ये एहसास नहीं, क्योंकि मुसलमान घराने में पैदा हुए, मुसद्दक़ घराने में पैदा हुए, इसलिए हमको ये मिल गया है। लेकिन इसकी बहुत बड़ी क़दर है, इसके लिए अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें। और मेरे नौजवानों से अपील है कि आज अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने रोज़ रविश से, अपने चलने फिरने से इस बात का दिखाई कर ले कि हम महदवी हैं। हमारी पहचान थी
جو سب سے زیادہ ذکر اللہ کرتا تھا، جو سب سے زیادہ نماز پڑھتا تھا، جس کے اخلاق و کردار تھے، تو اس سے پوچھتے تھے کیا تم مذہبی ہو؟ یہ ہمارے اسلام کا کارنامہ تھا۔ تو آج ضرورت ہے کہ حالات کو پلٹانا چاہیے، پلٹ کے آئے گردش ایام تو کہ آج آپ اپنے کردار سے، اخلاق سے، کردار سے جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی یاد کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے آپ کو ہر قدم پر برکت رحمت ہوتی ہے، اور پھر نماز ایک ایسا ذریعہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے ہم کو عطا ہوا ہے کہ ہم کس کے دربار میں رہتے ہیں؟ اللہ کے دربار میں کھڑا رہتے ہیں۔ تو سوچئے اگر آج کوئی بادشاہ کے دربار میں کھڑے رہا تو کیا بولتا ہے کہ میں آج بادشاہ کے دربار میں کھڑا تھا، لیکن ہم 5 وقت اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل و کرم کرتے ہوئے نماز میں ٹھہراتے ہیں۔ کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کھڑے رہ کے اللہ تعالیٰ سے دوسری دعا کرتے ہیں، اس کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہونے کا شرف نماز کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ تو جب اللہ کے تعالیٰ کے حضور میں آپ کھڑے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے آپ سے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مشکلات کو دور کرتا ہے۔ تو اگر جہاں تک ہو سکے نماز کی پابندی کریں، اپنے اخلاق و کردار اچھا کریں، اور تعلیم بہت ضروری ہے۔ دیکھیے تعلیم کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی۔ حالات معاشرہ کیسا ہے گزر رہا ہے، دیکھیے آج تعلیم کی بہت ضرورت ہے۔ جو بھی تعلیم ہے آپ پا رہے ہیں اس کو محنت سے جاں فشانی کے ساتھ علم کی دولت کو حاصل کریں۔ یہ علم کی دولت نہ صرف آپ کو مضبوط کھڑا کر سکتی ہے بلکہ آنے والے زمانے کے حالات کا بھی آپ فیس کر سکتے ہیں۔ تو علم کا دامن ہم مت چھوڑیے، تعلیم حاصل کریے۔ اس موقع پر میں صدر جلسہ جناب فیض اللہ خان صوفی صاحب کا بہترین انداز میں اس جلسے نوجوان کی انعقاد کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کی گلوپوشی کرتا ہوں۔ نوجوان میں بہت خاجانہ صلاحیت ہے اللہ۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد ہی نماز عشاء ادا کی جائے گی۔ شکریہ۔ اب اس کے بعد سید غوث مہدی صاحب شکریہ ادا کریں گے۔ سید غوث مہدی صاحب، آپ تمام نوجوان سے گزارش ہے کہ آپ بھی نماز پڑھ کر جائیے۔ نحمد رسول رسول الکریم والمہدی معود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہم کو مصدق بنا کر پیدا کیا ہے۔ میں خاتم علیہ السلام کا صدقہ طفیل ہے جس نے ہم کو جلسہ منعقد کرنے کی موقف اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں احسان مند ہوں اور ممنون اور مشکور ہوں مشائخین کا جس نے ہم کو ہمت افزائی کی اس جلسہ منعقد کرنے کے لیے۔ نوجوانوں کا بھی میں احسان مند ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس جلسے میں شرکت کی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام مقررین کا، شعراء کا اور تمام برادرین کا جس نے اس وقت نکال کر اس مقدس موقوف کو اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ میں اپنا شکریہ ادا مکمل کرنے سے پہلے ایک دعا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا توجہ کا طالب ہوں۔ یہ دعا بہت بڑی خاص ہے کیونکہ یہ دعا اس حقیر کی نہیں ہے، یہ دعا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو توجہ کا طالب ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں یا رب میری دعا مہدی و ہادی کے وسیلے سے قبول کر، جس کی ذات مانند مصطفیٰ مثل مصطفیٰ یعنی ہمسر رسول ہے، جو پرہیزگاروں کا سردار ہے۔ تو اسی بات سے میں اختتام کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ میں ممنون اور مشکور ہوں تمام سامعین کا، اور میں جناب فیض اللہ خان صوفی کا بھی بہت ہی مشکور ہوں۔ انہوں نے ہر نوجوان کے دل میں ایک جذبہ پیدا کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔